اگلی صبح جب وہ ناشتے کے لیے چائے بنا رہا تھا تو حسن نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم گھگا جھیل پر تھے، آپ، میں، والد، آغا صاحب، رحیم خان اور ہزاروں دوسرے لوگ۔ گرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور جھیل آئینے کی طرح صاف تھی، لیکن کوئی بھی تیراکی نہیں کر رہا تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک افریت جھیل پر آیا ہے، وہ نیچے تیراکی کر رہا ہے اور لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ تو سب لوگ پانی میں اترنے سے ڈرے ہوئے تھے۔ اس نے میرے لیے ایک پیالی انڈیلی، اس میں چینی ڈالی اور چند بار پھونک ماری، پھر وہ پیالی میرے سامنے رکھ دی۔ اچانک تم اپنے جوتے اتار دیتے ہو اور قمیض بھی، اور تم کہتے ہو کوئی عفریت نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، میں تم سب کو دکھا دوں گا، اور اس سے پہلے کہ کوئی تمہیں روک پائے تم پانی میں غوطہ لگا دیتے ہو اور تیرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہو۔ میں بھی تمہارے پیچھے پانی میں اترتا ہوں اور ہم دونوں تیر رہے ہوتے ہیں، لیکن تم تو تیر نہیں سکتے۔ حسن ہنس پڑا۔ یہ خواب ہے عامر آغا، خواب میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خیر، سب لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، مگر ہم بس ٹھنڈے پانی میں تیرتے ہی رہتے ہیں۔ ہم جھیل کے عین بیچ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر تیرنا روک دیتے ہیں۔ ہم کنارے کی طرف مڑ کر لوگوں کو ہاتھ ہلاتے ہیں، وہ ہمیں چیونٹیوں جیسے دکھائی دیتے ہیں، مگر ہم ان کی تالیاں سن سکتے ہیں۔ اب وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی جن اور عفریت نہیں ہے، صرف پانی ہے۔ اس کے بعد وہ جھیل کا نام بدل کر اسے عامر اور حسن کی جھیل پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کابل کے سلطان کہا جانے لگتا ہے اور ہمیں اس میں تیرنے کے لیے لوگوں سے پیسے بھی ملتے ہیں۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا۔ اس نے ڈبل روٹی پر مارمریڈ لگائی، اسے پلیٹ میں رکھا۔ مجھے نہیں معلوم، میں تو یہی امید کر رہا تھا کہ تم بتاؤ گے۔ خیر، یہ ایک بے وقوفانہ سا خواب ہے، اس میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ ابا کہتے ہیں کہ خوابوں کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ میں نے چائے کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، تو پھر تم انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ اتنے ذہین ہیں۔ میں نے کہا، اپنی نیت سے کچھ زیادہ ہی تھی کہ لہجے میں ساری رات سو نہیں پایا تھا۔ میری گردن اور کمر لوہے کے اسپرنگ کی طرح اکڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں جلن ہو رہی تھی۔ پھر بھی میں حسن کے ساتھ کچھ سختی کر گیا تھا۔ میں تقریباً معافی مانگ ہی لیتا، لیکن مانگی نہیں۔ حسن سمجھ گیا کہ میں بس گھبراہٹ میں ہوں۔ حسن ہمیشہ مجھے سمجھ لیتا تھا۔ اوپر میں بابا کے باتھ روم میں بہتے ہوئے پانی کی آواز سن سکتا تھا۔ گلیاں تازہ برف سے چمک رہی تھیں اور آسمان بے عیب نیلا تھا۔ برف نے ہر چھت کو ڈھانپ لیا تھا اور ہماری گلی کے کنارے کھڑے پست قد شہتوت کے درختوں کی شاخوں پر بھی بوجھ بن کر جم گئی تھی۔ راتوں رات برف ہر دراڑ اور نالی میں سرک آئی تھی۔ جب حسن اور میں لوہے کے بنے دروازوں سے باہر نکلے تو میں چکا چوند کرتی سفیدی کے باعث آنکھیں میچنے لگا۔ علی نے ہمارے پیچھے دروازے بند کیے۔ میں نے اسے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں دعا پڑھتے سنا۔ وہ جب بھی اس کا بیٹا گھر سے نکلتا ہمیشہ ایک دعا ضرور کرتا۔ میں نے اپنی گلی میں اتنے زیادہ لوگ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بچے برف کے گولے اچھال رہے تھے، آپس میں الجھ رہے تھے، ایک دوسرے کا پیچھا کر رہے تھے اور کھلکھلا رہے تھے۔ پتنگ باز اپنے چرخے والوں کے ساتھ سمٹے کھڑے تھے، آخری لمحوں کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ملکہ گلیوں سے ہنسی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چھتیں پہلے ہی تماشائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ لان چیئرز پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تھرماسوں سے گرم چائے کی بھاپ اٹھ رہی تھی اور کیسٹ پلیئروں میں سے احمد ظاہر کی موسیقی پورے زور و شور سے گونج رہی تھی۔ بے حد مقبول احمد ظاہر نے افغان موسیقی میں انقلاب برپا کر دیا تھا اور روایت پسندوں کو اس بات پر سخت ناراض کر دیا تھا کہ اس نے روایتی طبلہ اور ہارمونیم کے ساتھ الیکٹرک گٹار، ڈرم اور ہارن شامل کر دیے۔ اسٹیج پر ہو یا محفلوں میں وہ پچھلے گلوکاروں کی سنجیدہ اور تقریباً افسردہ ادا سے ہٹ کر گاتا تھا اور گاتے ہوئے مسکراتا بھی تھا، کبھی کبھی عورتوں کی طرف دیکھ کر بھی۔ میں نے نظریں اپنی چھت کی طرف اٹھائیں تو بابا اور رحیم خان ایک بینچ پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ دونوں نے اون کے سویٹر پہن رکھے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ بابا نے ہاتھ ہلایا۔ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ مجھے ہاتھ ہلا رہے تھے یا حسن کو۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، حسن نے کہا۔ اس نے کالے ربڑ کے برفانی بوٹ پہن رکھے تھے اور موٹے سویٹر اور مدھم پڑی ہوئی کارڈرائی پتلون کے اوپر ایک شوخ سبز رنگ کا چوغا پہنا ہوا تھا۔ دھوپ اس کے چہرے پر پھیل رہی تھی اور اسی روشنی میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کے اوپر موجود گلابی سا نشان کتنی اچھی طرح مر چکا ہے۔ اچانک میرا دل چاہا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، سب کچھ سمیٹ دوں اور واپس گھر چلا جاؤں۔ میں یہ کیا کر رہا تھا؟ جب انجام مجھے پہلے ہی پتا تھا تو خود کو اس سب سے کیوں گزار رہا تھا؟ بابا چھت پر تھے، مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہ مجھے یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے جھلسا دینے والے سورج کی تپش۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہوتی، میرے لیے بھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج میں پتنگ اڑانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ دن تو بہت خوبصورت ہے، حسن نے کہا۔ میں نے بے چینی سے پاؤں بدلے، نظریں ہماری چھت سے ہٹانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں، شاید ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔
پھر اس نے میری طرف قدم بڑھائے اور دھیمی آواز میں کچھ ایسا کہا جس سے میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ یاد رکھو عامر آغا، کوئی عفریت نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے، بس ایک خوبصورت دن ہے۔ میں حیران تھا کہ میں اس کے لیے اتنی کھلی کتاب کیسے بن جاتا ہوں، جبکہ آدھے وقت تو مجھے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے دماغ میں کیا گھوم رہا ہے۔ میں وہ تھا جو اسکول جاتا تھا، جو پڑھ اور لکھ سکتا تھا، میں سمجھدار تھا، جبکہ حسن پہلی جماعت کا بھی کتابچہ نہیں پڑھ سکتا تھا، مگر وہ مجھے کافی کچھ پڑھ چکا تھا۔ یہ میرے لیے تھوڑی سی بے چین کرنے والی بات تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ مجھے اس سے سکون بھی حاصل ہوتا تھا۔ کسی ایسے کا ساتھ ہونا جو ہمیشہ آپ کو جانتا ہو۔ کوئی افرید نہیں، میں نے خود کہا، اور اس پر میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا۔ وہ مسکرانے لگا۔ کوئی جن نہیں، کوئی بھوت نہیں، تمہیں یقین ہے؟ اس نے آنکھیں بند کی اور سارے لایا۔ میں نے گلی میں دوڑتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا جو برف کے گولے اچھال رہے تھے۔ واقعی خوبصورت دن ہے نا؟ چلو اڑائیں، اس نے کہا۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ شاید حسن نے اپنا خواب ہی بنا لیا ہو۔ یہ خواب بنایا ہو۔ کیا یہ ممکن تھا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ممکن نہیں۔ حسن اتنا ہوشیار نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں اتنا ہوشیار ہوں۔ لیکن خواب بنایا ہو یا اصلی، اس بے وقوفانہ خواب نے میری تھوڑی بے چینی دور تو کر دی تھی۔ شاید مجھے اپنی قمیض اتار کر جھیل میں اتر جانا چاہیے۔ کیوں نہیں، چلو کرتے ہیں، میں نے کہا۔ حسن کا چہرہ روشن ہو گیا۔ اچھا ہے، اس نے کہا۔ اس نے ہماری پتنگ اٹھائی، سرخ جس پر زرد کنارے تھے اور جہاں مرکزی کراس آپس میں ملتے تھے، وہاں سیفوں کے نمایاں دستخط موجود تھے۔ اس نے ہاتھ میں مٹی بھر کر اسے ہوا میں پھینکا، پھر جس سمت میں مٹی جا رہی تھی اس سمت میں دوڑا۔ گرمیوں میں جب ہم کبھی کبھار پتنگ اڑاتے، وہ ہوا کی سمت دیکھنے کے لیے مٹی ہوا میں پھینکتا تھا۔ چرخی میرے ہاتھ میں گھومتی رہی جب تک حسن رک نہیں گیا۔ تقریباً 50 فٹ دور اس نے پتنگ اپنے سر کے اوپر بلند کی، جیسے اولمپک کھلاڑی اپنا سنہری تمغہ دکھا رہا ہو۔ میں نے 2 بار ڈور کھینچی، ہمارا معمول کا اشارہ، اور حسن نے پتنگ اچھال دی۔ بابا اور اسکول کے مولویوں کے درمیان پھنسے ہوئے میں ابھی تک خدا کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پایا تھا، لیکن جب دینیات کی کلاس میں سیکھی ہوئی ایک قرآن کی آیت میرے ہونٹوں تک آئی تو میں نے اسے زیر لب پڑھا۔ میں نے گہرا سانس لیا، چھوڑا اور ڈور کھینچی۔ ایک ہی لمحے میں میری پتنگ آسمان کی جانب فضا میں بلند ہو گئی، اور ایسی آواز آئی جیسے کاغذ کا پرندہ اپنے پر پھیلا رہا ہو۔ حسن نے تالیاں بجائیں، سیٹی بجائی اور میرے پاس دوڑ آیا۔ میں نے اسے چرخی تھمائی، اسے چرخی پکڑی اور تیزی سے گھما کر ڈور کو ڈھیل دینے لگا۔ کم از کم 2 درجن پتنگیں پہلے ہی آسمان میں اڑ رہی تھیں، جیسے کوئی شکار کی تلاش میں کاغذ کے شارک ہو۔ 1 گھنٹے کے اندر یہ تعداد دگنی ہو گئی، اور سرخ نیلی اور پیلی پتنگیں آسمان میں ادھر ادھر اڑنے لگیں، اور ٹھنڈی ہوا میرے بالوں میں سرسراہٹ کرنے لگی۔ پتنگ اڑانے کے لیے ہوا بالکل مناسب تھی، اتنی سخت کہ تھوڑی بلندی مل جائے اور گھماؤ بھی آسان ہو۔ میرے ساتھ حسن چرخی پکڑے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ ڈور سے کٹنے کی وجہ سے پہلے ہی خون آلود ہو چکے تھے۔ جلد ہی مقابلہ شروع ہو گیا اور پہلا ہارا ہوا پتنگ بے قابو ہو کر گھومنے لگا۔ پہلی کٹی ہوئی پتنگ بے قابو ہو کر ادھر ادھر اڑنے لگی۔ وہ آسمان سے ایسے گر رہی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا ستارہ، اور اس کی دم ساتھ ساتھ لہرا رہی تھی، اور نیچے محلے میں پتنگ پکڑنے والوں کے اوپر انعامات پھینکے جا رہے تھے۔ اب میں دوڑنے والوں کی آوازیں بھی سن سکتا تھا جو گلیوں میں دوڑتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ کسی نے 2 گلی نیچے لڑائی ہونے کی اطلاع بھی دی۔ میں بار بار چھت پر بابا کو رحیم خان کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ کیا وہ میرا حوصلہ بڑھا رہے تھے، یا ان کا کوئی حصہ مجھے ناکام ہوتے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا؟ پتنگ اڑانے کی یہی خاص بات تھی، تمہارا ذہن پتنگ کے ساتھ بہہ جاتا ہے۔ اب ہر طرف پتنگیں کٹ کٹ کر گر رہی تھیں، اور میری پتنگ ابھی بھی اڑ رہی تھی۔ میری نظریں بار بار بابا کی طرف بھٹک رہی تھیں جو اپنے اون کے سویٹر میں لپٹے ہوئے تھے۔ کیا وہ حیران تھے کہ میری پتنگ اتنی دیر تک کیوں نہیں کٹی؟ اگر تم اپنی نظریں آسمان پر نہیں رکھو گے تو زیادہ دیر اپنی پتنگ کو نہیں بچا سکتے۔ میں نے فوراً نظریں واپس آسمان کی طرف کیں۔ ایک سرخ پتنگ میرے قریب آ رہی، میں نے اسے بالکل وقت پر پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ تھوڑا سا الجھ گیا، لیکن آخر کار میں نے اسے اس وقت شکست دی جب وہ بے صبری سے مجھے نیچے سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ گلیوں میں اوپر نیچے کٹی ہوئی پتنگیں پکڑنے والے واپس آ رہے تھے، اپنے پکڑے ہوئے پتنگوں کو بلند کیے ہوئے۔ وہ انہیں اپنے والدین اور دوستوں کو دکھا رہے تھے، لیکن سب جانتے تھے کہ سب سے بڑا لمحہ آنا ابھی باقی ہے، سب سے بڑا انعام ابھی بھی اڑ رہا تھا۔ میں نے ایک روشن پیلی پتنگ کو کاٹا جس کی دم سفید تھی۔ اس کی قیمت میرے انگوٹھے کے اگلے حصے پر ایک اور زخم کے طور پر ادا ہوئی، اور خون میری ہتھیلی میں ٹپکنے لگا۔ میں نے حسن سے ڈور پکڑوائی، خون کو چوستا اور اپنے انگوٹھے کو جینس پر رگڑ کر صاف کیا۔ ایک اور گھنٹے کے اندر باقی رہ جانے والی پتنگوں کی تعداد شاید 50 سے کم ہو کر 12 رہ گئی، اور میری پتنگ بھی ان میں سے ایک تھی۔
میں آخری 12 تک پہنچ چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ٹورنامنٹ کا یہ حصہ کچھ وقت لے گا، کیونکہ جو لوگ اتنی دیر تک قائم رہے تھے وہ اچھے کھلاڑی تھے۔ وہ عام سے جالوں میں آسانی سے پھنسنے والے نہیں تھے، جیسے پرانا اٹھاؤ اور غوطہ لگاؤ جو حسن کا پسندیدہ حربہ تھا۔ اس وقت دوپہر کے 3 بجے تھے، بادل کے ٹکڑے آسمان پر تیرنے لگے اور سورج ان کے پیچھے چھپ گیا، سائے لمبے ہونے لگے۔ چھتوں پر بیٹھے تماشائی اپنے سکارف اور موٹے کوٹوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ ہم باقی آدھے درجن تک پہنچ چکے تھے اور میری پتنگ ابھی بھی اڑ رہی تھی۔ اب تو میری ٹانگیں بھی درد کرنے لگی تھی اور گردن سخت ہو گئی تھی، لیکن ہر کٹی ہوئی پتنگ کے ساتھ دل میں امید بڑھ جاتی تھی، جیسے دیوار پر برف کی تہ آہستہ آہستہ جمع ہوتی رہتی ہے ایک ایک برف کے ٹکڑے کے ساتھ۔ میری نظریں بار بار ایک نیلی پتنگ کی طرف جا رہی تھی جو پچھلے 1 گھنٹے سے تباہی مچا رہی تھی۔ اس نے کتنی پتنگیں کاٹی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے 11 گنی ہے، حسن نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ حسن نے اپنی زبان پر کلک کی اور تھوڑی اٹھائی۔ یہ حسن کا خاص انداز تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ نیلی پتنگ نے ایک بڑی جامنی پتنگ کو کاٹا اور ایک دائرے میں گھومنے لگی۔ 10 منٹ بعد اس نے مزید 2 پتنگیں کاٹی، جس سے پتنگ پکڑنے والوں کا ایک ہجوم اس طرف دوڑ پڑا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد صرف 4 پتنگیں باقی رہ گئیں اور ان میں ایک پتنگ میری بھی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں تقریباً کوئی غلطی نہیں کر سکتا، جیسے ہوا کا ہر چونکا میرے حق میں چل رہا ہو۔ میں نے کبھی اتنا قابو، اتنی خوش قسمتی محسوس نہیں کی تھی۔ یہ نشہ آور احساس تھا۔ میں نے ہمت نہیں کی کہ چھت کی طرف دیکھوں، ہمت نہیں تھی کہ اپنی نظریں آسمان سے ہٹاؤں۔ مجھے توجہ مرکوز رکھنی تھی، ہوشیاری سے کھیلنا تھا۔ 15 منٹ بعد وہ خواب جو صبح مجھے ہنسی کا باعث لگ رہا تھا اچانک حقیقت بن گیا۔ اب صرف میں اور دوسرا کھلاڑی بچے تھے، نیلی پتنگ۔ فضا میں کشیدگی اور تناؤ تھا۔ وہ تناؤ اس شیشے والی تیز دھار ڈور کی طرح تھا جس نے میرے ہاتھ خون آلود کر دیے تھے۔ لوگ اپنے پاؤں زمین پر مار رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، سیٹیاں بجا رہے تھے اور چیخ رہے تھے، وہ بورش، وہ بورش، اسے کاٹو، اسے کاٹو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بابا کی آواز بھی ان میں شامل ہے؟ موسیقی زور سے بج رہی تھی۔ چھتوں اور کھلے دروازوں سے بھاپ اٹھتی مانتوں اور تلے ہوئے پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ لیکن میں نے جو کچھ سنا، یا یوں کہوں جسے سننے پر میں نے خود کو مجبور کیا، وہ صرف اپنے سر میں خون کا تیز بہاؤ تھا۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ بس نیلی پتنگ تھی، اور جو خوشبو مجھے آ رہی تھی وہ فتح کی تھی، نجات کی، فدیہ گناہ کی۔ اگر بابا غلط تھے اور واقعی کوئی خدا تھا جیسا کہ اسکول میں کہا جاتا تھا، تو وہ مجھے جیتنے دیتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ دوسرا لڑکا کس چیز کے لیے کھیل رہا تھا، شاید میں شیخی بگاڑنے کے لیے، مگر یہ میرا واحد موقع تھا کوئی ایسا بننے کا جسے دیکھا جائے، نظر انداز نہ کیا جائے، جس کی بات سنی جائے، میں سنی انسنی نہ کی جائے۔ اگر خدا تھا تو وہ ہواؤں کی رہنمائی کرتا، انہیں میرے حق میں چلاتا، تاکہ ڈور کے ایک جھٹکے سے میں اپنا درد، اپنی آرزو کاٹ کر آزاد ہو جاؤں۔ میں بہت کچھ سہ چکا تھا، بہت دور آ چکا تھا، اور اچانک یوں ہی امید یقین میں بدل گئی۔ میں جیتنے والا تھا، اب صرف یہ وقت کا سوال تھا۔ اس بات میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے میری پتنگ کو اوپر اٹھایا اور میں نے فوراً پورا فائدہ اٹھایا۔ ڈور ڈھیلی کی، پھر اور کھینچی، اپنی پتنگ کو نیلی پتنگ کے اوپر گھما دیا۔ میں نے اپنی جگہ مضبوطی سے سنبھال لی۔ نیلی پتنگ سمجھ چکی تھی کہ وہ مصیبت میں ہے۔ وہ بےتابی سے اس الجھاؤ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے گرفت نہیں چھوڑی، میں اپنی جگہ پر قائم رہا۔ ہجوم کو محسوس ہوا کہ شاید انجام قریب ہے۔ کاٹو کاٹو کی صدا بلند ہو گئی، یوں جیسے رومی تماشائی میدان میں گلیڈیٹروں کے لیے نعرہ لگا رہے ہو، مارو مارو، تم قریب ہو عامر آغا، قریب ہو، حسن دم پھولتے ہوئے بولا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، میں نے آنکھیں بند کی اور ڈور پر اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہوا کے زور سے وہ ایک بار پھر میری انگلیوں کو چیرتی ہوئی نکلی، اور پھر مجھے یہ جاننے کے لیے نہ ہجوم کے شور کی ضرورت تھی، نہ دیکھنے کی۔ حسن چیخ رہا تھا اور اس کا بازو میری گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ براوو براوو، عامر آغا چھا گئے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو نیلی پتنگ کو بے قابو گھومتے دیکھا، جیسے تیز رفتار گاڑی سے کوئی ٹائر الگ ہو کر لڑک رہا ہو۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر آواز نہ نکلی۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے میں فضا میں معلق ہوں، اوپر سے خود کو دیکھ رہا ہوں۔ سیاہ چمڑے کا کوٹ، سرخ اسکارف، مدھم پڑی ہوئی جینز، ایک دبلا سا لڑکا، کچھ زرد رنگت والا اور اپنے 12 برس کے عمر کے حساب سے ذرا قد میں چھوٹا۔ اس کے کندھے تنگ تھے اور اس کی ہلکی سی خاکستری بھوری آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کا ہلکا سا نشان تھا۔ ہوا اس کے ہلکے بھورے بالوں میں۔ اس نے اوپر میری طرف دیکھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ پھر اچانک میں چیخ رہا تھا اور ہر طرف رنگ اور آوازیں تھیں، سب کچھ زندہ تھا، سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا آزاد بازو حسن کے گرد ڈال لیا اور ہم دونوں اچھل کود کر رہے تھے، دونوں ہنس رہے تھے، دونوں رو رہے تھے۔
تم جیت گئے عامر آغا، تم جیت گئے، ہم جیت گئے، ہم جیت گئے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو میں کہہ نہیں سکتا تھا۔ ایک لمحے میں پلک جھپکاؤں اور اس خوبصورت خواب سے جاگ جاؤں، بستر سے نکلوں، کچن کی طرف چلوں تاکہ ناشتہ کروں، اور بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا سوائے حسن کے۔ کپڑے بدلوں گا، بابا کا انتظار کروں گا، ہار مان لوں گا واپس اپنی پرانی زندگی میں۔ پھر میں نے چھت پر بابا کو دیکھا، وہ کنارے پر کھڑے تھے، دونوں مٹھیوں کو ہلا رہے تھے، چیخ رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ اور وہ لمحہ میرے 12 سال کی زندگی کا سب سے عظیم ترین لمحہ تھا۔ بابا کو اس چھت پر دیکھنا، آخرکار وہ بھی مجھے فخر کرتے ہوئے۔ مگر اب وہ کچھ کر رہے تھے، ہاتھوں سے ہنگامی انداز میں اشارے کر رہے تھے۔ پھر میں نے سمجھا، حسن مجھے معلوم ہے، اس نے کہا، ہم گلے ملنے کی حالت میں دوڑے، انشاءاللہ بعد میں خوشی منائیں گے، ابھی میں وہ نیلی پتنگ تمہارے لیے پکڑ کر لاتا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے اسپول نیچے چھوڑ دیا اور دوڑنے لگا۔ اس کا سبز رنگ کا چوغا برف پر گھسٹ رہا تھا۔ حسن، میں نے کہا، اسے لے کر آنا۔ وہ پہلے ہی گلی کے موڑ پر تھا، اس کے ربڑ کے بوٹوں سے برف ادھر ادھر اچھل رہی تھی۔ وہ رکا، مڑا اور اپنا ہاتھ منہ کے ارد گرد بنائے۔ تمہارے لیے 1000 بار، اس نے کہا۔ پھر اس نے اپنی حسن والی مخصوص مسکراہٹ دی اور گلی کے کونے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ اگلی بار میں نے اسے ایسی بے باک مسکراہٹ دیتے ہوئے 20 سال بعد دیکھا، ایک مدھم پڑتی ہوئی پولارائڈ تصویر میں۔ میں نے اپنی پتنگ کو واپس اتارنا شروع کیا۔ جب لوگ میری مبارکباد دینے کے لیے دوڑ کر آئے، میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور شکریہ ادا کیا۔ چھوٹے بچے میری طرف حیرت اور عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے لیے ہیرو تھا۔ ہاتھ میری پشت پر پڑے اور بالوں کو چھیڑا۔ میں نے ڈور کھینچی اور ہر مسکراہٹ کا جواب دیا، لیکن میرا دماغ نیلی پتنگ پر لگا رہا۔ آخرکار میری پتنگ میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اپنی ٹانگوں کے پاس جمع ہوئی ڈھیلی ڈور چرخی کی گرد لپیٹی، چند اور ہاتھ ملائے اور گھر کی طرف دوڑا۔ جب میں لوہے کے بنے دروازے تک پہنچا، علی دوسری طرف انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور مجھے کہا، مبارک ہو۔ میں نے اسے اپنی پتنگ اور چرخی دے دی اور اس کا ہاتھ ملایا۔ تشکر علی جان، میں ساری دیر تمہارے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر دعا جاری رکھو، ابھی یہ سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ میں جلدی سے گلی کی طرف دوڑا۔ میں نے علی سے بابا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، ابھی انہیں دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرے دماغ میں سب کچھ منصوبہ بندی تھی۔ میں ایک شاندار داخلہ کروں گا، ایک ہیرو کی طرح، اپنے خول آلود ہاتھوں میں انعام کی ٹرافی لیے ہوئے۔ سر مڑیں گے اور نظریں ملیں گی۔ رستم اور سوراب ایک دوسرے کا جائزہ لے رہے ہوں گے، ایک ڈرامائی لمحے کی خاموشی۔ پھر وہ پرانا سپاہی نوجوان کے پاس آئے گا، اسے گلے لگائے گا، اس کی شائستگی کو تسلیم کرے گا۔ انصاف، نجات، فدیہ، اور پھر اس کے بعد خوشی خوشی زندگی گزرے گی۔ اور کیا؟ وزیر اکبر خان کی گلیوں کے نمبر تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی زاویوں پر بنی ہوئی تھی، جیسے کسی گریڈ میں۔ یہ اس وقت نیا محلہ تھا، ابھی ترقی کے مراحل میں۔ ہر گلی میں خالی زمین کے ٹکڑے اور آدھے بنے گھر، کمپاؤنڈ کے درمیان جو 8 فٹ کی دیواروں سے گھرے ہوئے تھے۔ میں ہر گلی میں دوڑا، حسن کو تلاش کرتے ہوئے۔ ہر طرف لوگ طویل محفل کے بعد کرسیاں سمیٹنے، کھانا اور برتن پیک کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ ابھی بھی اپنی چھتوں پر بیٹھے مجھے اپنی مبارکباد دے کر پکار رہے تھے۔ ہماری گلی سے 4 گلیاں جنوب میں نے عمر کو دیکھا، ایک انجینئر کا بیٹا جو بابا کا دوست تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں فٹ بال ڈربل کر رہا تھا۔ عمر کافی اچھا لڑکا تھا، ہم چوتھی جماعت میں کلاس فیلو تھے، اور ایک بار اس نے مجھے ایک فاؤنٹین پین بھی دی تھی۔ وہ ایسا پین تھا جس میں کارٹریج استعمال ہوتی تھی۔ سنا ہے تم جیت گئے عامر، اس نے کہا، مبارک ہو۔ شکریہ، کیا تم نے حسن کو دیکھا ہے؟ تمہارا ہزارہ؟ میں نے سارے لایا۔ عمر نے بال کو اپنے بھائی کی طرف، سنا ہے وہ بہت اچھا پتنگ پکڑنے والا ہے۔ اس کے بھائی نے بال کو واپس اس کی طرف ہٹ کیا۔ عمر نے اسے پکڑا اور اوپر اچھال دیا۔ حالانکہ میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، میرا مطلب ہے ان تنگ چھوٹی آنکھوں کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتا ہے۔ اس کا بھائی یہ سن کر ہنس پڑا، ایک مختصر سا کہا، اور بال مانگنے لگا۔ عمر نے اسے نظر انداز کیا۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ عمر نے اپنی انگوٹھے سے کندھے کے اوپر اشارہ کیا، جنوب مغرب کی طرف۔ میں نے اسے کچھ دیر پہلے بازار کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ شکریہ، میں فوراً وہاں سے بھاگا۔ جب میں بازار پہنچا، سورج تقریباً پہاڑیوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا اور شام نے آسمان کو گلابی اور جامنی رنگ سے رنگ دیا تھا۔ کچھ بلاکس دور حاجی یعقوب مسجد سے مولوی اذان دے رہے تھے، مومنین کو بلا رہے تھے کہ اپنے جھولے بچھائیں اور سر مغرب کی طرف جھکائیں۔ حسن کبھی بھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا، تاکہ جب ہم کھیلنے جاتے وہ معافی مانگ لیتا اور نماز پڑھنے چلا جاتا، سین کے کنویں سے پانی لاتا، وضو کرتا اور جھوپڑی میں غائب ہو جاتا۔ چند منٹ بعد وہ باہر آتا مسکراتا ہوا اور مجھے دیوار کے ساتھ بیٹھا یا درخت پر بیٹھا دیکھتا۔ لیکن آج رات نماز وہ چھوڑنے والا تھا، اس کی وجہ میں خود تھا۔ بازار تیزی سے خالی ہو رہا تھا، تاجروں نے دن کے سودے ختم کر دیے تھے۔ میں کیچڑ میں دوڑتا ہوا ان قطاروں کے درمیان سے گزرا
جہاں قریب قریب لگے ہوئے چھوٹے سٹالز میں ایک پرچون والے سٹال سے تازہ مارا گیا مرغ یا فاختہ خرید سکتے تھے، اگلے سٹال سے کیلکولیٹر۔ میں کم ہوتی ہوئی بھیڑ کے درمیان گزرتا گیا۔ لنگڑے بھیک مانگنے والے پھر رہے تھے جنہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کندھے پر قالین اٹھائے ہوئے بیوپار کپڑے کے تاجروں اور کسائی جو دن کا کام ختم کر کے دکانیں بند کر رہے تھے۔ میں نے حسن کا کوئی نشان نہیں پایا۔ میں ایک خشک میوے کے سٹال پر رکا اور ایک بوڑھے تاجر کو حسن کا حال بتایا جو اپنے خچر پر پائن کے بیج اور کشمش کے ڈبے لوڈ کر رہا تھا۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کی پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ اس نے جواب دینے سے پہلے مجھے کافی دیر دیکھا، پھر اس نے کہا کہ شاید میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ کس طرف گیا تھا؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک ناپا۔ تم جیسے لڑکے کا اس وقت یہاں ایک ہزارہ کی تلاش میں ہونا کیا مطلب ہے؟ اس کی نظر میرے چمڑے کے کوٹ اور جینز جسے ہم کمباؤنی پتلون کہتے تھے، افغانستان میں کچھ بھی اگر امریکی ہو تو اسے خاص طور پر دولت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اسے ڈھونڈنا ہے آغا، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے اس سوال کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں نے خود کو یاد دلایا کہ بے صبری سے وہ مجھے جلدی نہیں بتائے گا۔ وہ ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، میں نے کہا۔ بوڑھے آدمی نے اپنے ہلکے سرمئی ابرو اٹھائے۔ واقعی خوش قسمت ہزارہ جس کا مالک اتنا فکر مند ہو۔ اس کے والد کو تو اپنے گھٹنے زمین پر رکھ کر تمہارے قدموں کی خاک کو اپنی پلکوں سے صاف کرنا چاہیے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے یا نہیں؟ اس نے خچر کی پیٹھ پر اپنا بازو رکھا اور جنوب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے خیال میں وہ لڑکا میں نے وہاں دیکھا ہے جو تم نے بیان کیا ہے، وہ اس طرف بھاگ کر جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتنگ بھی تھی، نیلے رنگ کی۔ واقعی؟ میں نے کہا۔ پھر مجھے خیال آیا تمہارے لیے 1000 بار اس نے وعدہ کیا تھا۔ سویٹ اور قابل بھروسہ حسن، اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور آخری پتنگ میرے لیے پکڑ لی تھی۔ ظاہر ہے شاید اب تک اسے پکڑ لیا گیا ہوگا، بوڑھے تاجر نے ناخوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اور خچر کی پیٹھ پر اپنا ڈبہ لوڈ کرنے لگا۔ کس نے؟ وہ دوسرے لڑکے نے، ان دوسرے لڑکوں نے جو اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ تم جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آ بھری۔ اب چلو نکلو، تم مجھے خواہ مخواہ دیر کروا رہے ہو۔ میں پہلے ہی گلی کے راستے پر دوڑ رہا تھا۔ اگلے چند منٹ میں نے بازار میں بے سود تلاش کی۔ شاید بوڑھے تاجر کی آنکھوں نے اسے دھوکہ دیا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے نیلی پتنگ دیکھی تھی۔ اس پتنگ تک اپنے ہاتھ پہنچانے کے خیال سے میں ہر گلی اور ہر دکان کے پیچھے جھانکتا رہا، لیکن حسن کا کوئی نشان نہیں ملا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں حسن کو ڈھونڈنے سے پہلے ہی اندھیرا نہ ہو جائے کہ اچانک آگے سے آوازیں آئیں۔ میں ایک سنسان کیچڑ بھری سڑک پر پہنچ گیا۔ یہ سڑک بازار کو کاٹتی ہوئی مرکزی شاہراہ کے آخری سرے پر اس کے عموداً جا رہی تھی۔ میں اس گڑھوں بھری پگڈنڈی پر مڑ گیا اور آوازوں کے پیچھے چل پڑا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے بوٹ کیچڑ میں دھنس کر چپچپاہٹ کی آواز کرنے لگے اور میری سانس بھاپ بن کر سفید بادلوں کی طرح میرے منہ کے آگے آنے لگی۔ یہ تنگ راستہ ایک طرف برف سے بھری ہوئی کھائی کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا جس میں بہار کے موسم میں شاید کوئی ندی بہتی ہو، دوسری طرف برف کے بوجھ تلے دبے ہوئے صنوبر کے درختوں کی قطاریں تھیں جن کے درمیان چپٹی چھتوں والے مٹی کے گھر بکھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر محض کچی جھوپڑیاں تھیں جو تنگ گلی کے کنارے پر کھڑے ایک دوسرے سے جدا تھے۔ میں نے آوازیں پھر سنی، اس بار اور زیادہ قریب سے، جو ایک گلی کے اندر سے آ رہی تھی۔ میں دبے پاؤں گلی کے دانے تک پہنچ گیا، سانس روک لی، کونے سے جھانکا۔ حسن گلی کے بند سرے پر ڈٹا ہوا کھڑا تھا، للکارتی ہوئی وضع میں، مٹھیوں کو بیچے، ٹانگیں ذرا سی کھلی ہوئی۔ اس کے پیچھے کباڑ اور ملبے کے ڈھیر پر ٹکی ہوئی وہ نیلی پتنگ تھی، بابا کے دل تک پہنچنے کی میری کنجی۔ گلی سے حسن کے نکلنے کا راستہ 3 لڑکوں نے روک رکھا تھا، وہی 3 جو اس دن پہاڑی پر تھے۔ داؤد خان کی بغاوت کے اگلے دن جب حسن نے غلیل سے ہمیں بچایا تھا، ایک طرف ولی کھڑا تھا اور دوسری طرف کمال اور بیچ میں آصف۔ میرا جسم یکدم تن گیا اور ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سی دوڑ گئی۔ آصف پرسکون اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا، وہ اپنے پیتل کی نکلز کو گھما رہا تھا، باقی دونوں بے چینی سے پاؤں بدل رہے تھے۔ وہ سارے حسن کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے انہوں نے کسی جنگلی جانور کو گھیر لیا ہو جسے قابو میں لانے کی صلاحیت صرف آصف کے پاس ہو۔ تمہارا غلیل کہاں ہے ہزارہ؟ آصف نے کہا، پیتل کے نکلز اپنے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تمہیں ون آئیڈ آصف کہنے پر مجبور ہوں گے؟ ہاں بالکل درست، ون آئیڈ آصف۔ یہ تو واقعی ذہانت بھرا تھا، پھر بھی ذہانت دکھانا آسان ہے۔ اس وقت تمہارے ہاتھ میں لوڈ ہتھیار تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ابھی تک اپنی سانس روکے کھڑا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ سانس خارج کی، میں بے حرکت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے انہیں اس لڑکے کی طرف بڑھتے دیکھا جس کے ساتھ میں بڑا ہوا تھا، جس کا پھٹا ہوا ہونٹ اور چہرہ میری پہلی یاد تھے۔ لیکن آج تمہارا خوش قسمتی والا دن ہے ہزارہ، آصف نے کہا۔ اس کی کمر میری طرف تھی، لیکن میں شرط لگا سکتا تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ میرا موڈ معاف کرنے کا ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے لڑکوں؟ یہ تو بہت سخاوت کی بات ہے، کمال نے اچانک کہا، خاص طور پر اس بے ادبی کے بعد جو اس نے پچھلی بار دکھائی تھی۔ وہ آصف کی طرح بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔
مگر اس کی آواز میں لرزش تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ حسن سے تو نہیں ڈر رہا تھا، بلکہ اس لیے ڈرا ہوا تھا کیونکہ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آصف کے ذہن میں کیا ہے۔ آصف نے ایک نظر انداز کرنے والا ہاتھ ہلایا، بخش دیا، معاف کر دیا۔ اس کی آواز تھوڑی مدھم تھی۔ ظاہر ہے اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں ہوتا، اور میری معافی کا ایک چھوٹا سا معاوضہ ہے۔ یہ تو بڑی انصاف والی بات ہے، کمال نے کہا۔ کچھ بھی مفت نہیں، ولی نے کہا۔ تم خوش قسمت ہو ہزارہ، آصف نے حسن کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ آج یہ تمہیں صرف وہ نیلی پتنگ دینا پڑے گی۔ یہ ایک انصاف والا سودا ہے نا لڑکو، یہ تو بہت انصاف کی بات کی آپ نے۔ جہاں میں کھڑا تھا میں حسن کی آنکھوں میں خوف کو رینگتے دیکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سارے لا دیا۔ عامر آغا نے ٹورنامنٹ جیتا ہے اور میں نے یہ پتنگ اس کے لیے پکڑی ہے۔ میں نے اسے بڑی محنت سے پکڑا ہے، یہ اس کی پتنگ ہے۔ ایک وفادار ہزارہ، ایک کتے جتنا وفادار، آصف نے کہا۔ کمال کی ہنسی بڑی تیز اور چبھنے والی تھی، لیکن اس کے لیے خود کو قربان کرنے سے پہلے اس بارے میں سوچو، کیا وہ تمہارے لیے بھی ایسا کرے گا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب وہ مہمان رکھتے ہیں وہ تمہیں کھیل میں کیوں شامل نہیں کرتے؟ وہ تمہارے ساتھ صرف تب کھیلتا ہے جب کوئی اور بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ہزارہ، کیونکہ اس کے لیے تم صرف ایک بدصورت پالتو ہو، کچھ ایسا جس سے وہ بور ہونے پر کھیل سکتا ہے، کچھ ایسا جسے وہ غصے میں لات مار سکتا ہے۔ کبھی خود کو دھوکہ نہ دو اور نہ سوچو کہ تم اس سے کچھ زیادہ اہمیت رکھتے ہو۔ عامر آغا اور میں دوست ہیں، حسن نے کہا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ دوست؟ آصف نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم احمق ہو، کبھی تم اپنی اس چھوٹی سی خواب سے جاگو گے اور سیکھو گے کہ وہ واقعی کتنا اچھا دوست ہے۔ اب بس بہت ہو گیا، وہ پتنگ مجھے دے دو۔ حسن جھک گیا اور ایک پتھر اٹھایا۔ آصف جھنجھلا گیا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے لگا لیکن پھر رک گیا۔ آخری بار موقع دیتا ہوں ہزارہ، حسن نے جوابی حرکت کی اور اس نے اپنے اس ہاتھ کو اٹھایا جس میں اس کا پتھر تھا۔ تم جانتے ہو، آصف نے اپنی سردیوں کی کوٹ کے بٹن کھولے، اسے اتارا، آہستہ آہستہ اور سوچ سمجھ کر طے کیا اور دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ اس وقت اگر میں کچھ بول پڑتا تو شاید باقی کی زندگی مختلف ہوتی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں صرف دیکھتا اور بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ آصف نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور باقی دو لڑکے الگ ہوئے، آدھے دائرے میں کھڑے ہو کر، اور انہوں نے گلی میں حسن کو بری طرح گھیر لیا۔ میں نے اپنا ذہن بدل دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پتنگ تم اپنے پاس ہی رکھو، اور میں اسے تمہیں رکھنے دوں گا تاکہ یہ ہمیشہ تمہیں یاد دلاتی رہی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ پھر وہ دوڑا۔ حسن نے اس پر پتھر پھینکا، یہ آصف کے ماتھے پر لگا۔ آصف چیخا اور حسن پر جھپٹ پڑا، اسے زمین پر گرا دیا۔ ولی اور کمال بھی آگے بڑھے۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا تم جانتے ہو کہ حسن اور تم ایک ہی چھاتی سے دودھ پیتے تھے؟ سکینہ، یہ اس کا نام تھا۔ وہ بامیان کی ایک خوبصورت نیلی آنکھوں والی ہزارہ عورت تھی۔ وہ تمہارے لیے پرانے شادی کے گانے گاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک ہی چھاتی سے دودھ پیتے ہیں وہ ایک دوسرے کے رضائی بھائی بن جاتے ہیں۔ کیا تم یہ جانتے ہو؟ اور ایک اور بات، ہر ایک کے لیے 1 روپیہ بچوں، صرف 1 روپیہ، اور میں سچ کے پردے کو کھول دوں گا۔ بوڑھا آدمی مٹی کی دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی اندھی آنکھیں جیسی گہری جڑواں گڑھوں میں جمی ہوئی پگھلی ہوئی چاندی ہوں۔ اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے یہ نجومی اپنی کھچڑی ہوئی ہونٹوں کی سطح پر مڑی انگلی چلاتا ہے، اسے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سچ جاننے کے لیے زیادہ مانگنا نہیں ہے، ہے نا؟ 1 روپیہ فی شخص۔ حسن اپنی چھلنی ہتھیلی میں ایک سکہ ڈال دیتا ہے۔ میں بھی اپنا سکہ ڈال دیتا ہوں، اللہ کے نام پر، سب سے مہربان، سب سے رحم والا۔ بوڑھا نجومی سرگوشی کرتا ہے، وہ سب سے پہلے حسن کا ہاتھ لیتا ہے۔ وہ ایک سینگ نما ناخن سے ہتھیلی پر دائرے میں رگڑتا ہے، پھر وہ انگلی حسن کے چہرے کی طرف اٹھتی ہے اور خشک خراش دار آواز پیدا کرتی ہے۔ جب یہ آہستہ آہستہ اس کے گالوں کا خم اور کانوں کی بیرونی لکیر کو چھوتی ہے، انگلی کے سخت تنے حسن کی آنکھوں سے رگڑتے ہیں، ہاتھ وہیں رک جاتا ہے، ٹھہرتا ہے۔ بوڑھے کے چہرے پر سایہ پڑتا ہے۔ حسن اور میں ایک نظر ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ بوڑھا حسن کا ہاتھ لیتا ہے اور روپیہ واپس حسن کے ہتھیلی میں رکھ دیتا ہے، پھر وہ میری طرف مڑتا ہے۔ تمہاری باری نوجوان دوست، وہ کہتا ہے۔ دیوار کے دوسری طرف ایک مرغا اذان دیتا ہے۔ بوڑھا میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور میں اسے پیچھے کھینچ لیتا ہوں۔ ایک خواب، میں برفانی طوفان میں کھو گیا ہوں، ہوا چیخ رہی ہے، برف تیزی سے میری آنکھوں میں لگ رہی ہے، میں سفید برف کی تہوں کے بیچ لڑکھڑا رہا ہوں، مدد کے لیے پکار رہا ہوں، لیکن ہوا میری چیخیں دبا دیتی ہے۔ میں گرتا ہوں اور برف پر سانس پھولے ہوئے پڑا رہتا ہوں۔ میں سفیدی میں کھو گیا ہوں، ہوا میرے کانوں میں چیخ رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ برف میرے تازہ قدموں کے نشانات مٹا رہی ہے۔ میں ایک بھوت ہوں، سوچتا ہوں ایک بھوت جس کے قدموں کے نشانات بھی نہیں ہے۔ میں دوبارہ پکارا، امید میرے قدموں کے نشانات کی طرح دھندلی ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس بار ایک دبا ہوا جواب آیا۔ میں اپنی آنکھیں چھپا کر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ برف کے جھولتے پردوں کے بیچ میں بنا حرکت کیے دیکھتا رہا۔ رنگوں کا ہجوم، ایک مانوس شکل نمودار ہوتی ہے،
ایک ہاتھ میرے لیے بڑھتا ہے، میں دیکھتا ہوں ہتھیلی پر گہری متوازی زخم کی لکیر ہے اور اس سے خون ٹپک رہا ہے، برف کو داغدار کر رہا ہے۔ میں وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اور اچانک برف غائب ہو جاتی ہے۔ ہم سب ایک سبز گھاس والے میدان میں کھڑے ہیں، نرم بادل اوپر آہستہ آہستہ تیر رہے ہیں۔ میں اوپر دیکھتا ہوں، صاف آسمان پر پتنگیں بری ہوئی ہے، سبز، پیلی، لال، نارنجی، وہ دوپہر کی روشنی میں چمک رہی ہے۔ گلی میں کچرے اور ملبے کی قیامت بپا تھی، گھسے ہوئے سائیکل کے ٹائر، اکڑے ہوئے لیبل والی بوتلیں، پھٹے ہوئے رسالے، پیلے پڑے اخبار، سب اینٹوں اور سیمنٹ کی سلوں کے ڈھیر میں بکھرے پڑے تھے۔ ایک زنگ آلود لوہے کا چولہا جس کے پہلو میں بڑا سا سوراخ تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر چکا ہوا تھا۔ مگر اس سارے کچرے کے بیچ دو چیزیں ایسی تھیں جن سے میری نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ ایک تو نیلی پتنگچی جو دیوار کے ساتھ لوہے کے چولہے کے قریب ٹکی ہوئی تھی، اور دوسری حسن کی بھوری مخملی پتلون جو گھس چکی تھی، اینٹوں کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، ولی کہہ رہا تھا، میرے ابا کہتے ہیں یہ گناہ ہے۔ اس کی آواز میں ایک تذبذب تھا، جوش اور خوف بھی ساتھ ملا ہوا تھا۔ حسن زمین سے چپکا پڑا تھا، اس کا سینہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ کمال اور ولی نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے اور کونیوں سے اس طرح موڑے ہوئے تھے کہ حسن کے ہاتھ اس کے پیٹھ کے پیچھے دبے ہوئے تھے۔ آصف ان کے اوپر کھڑا تھا، برفانی بوٹ کی ایڑی حسن کی گردن کے پیچھے والے حصے پر رکھی ہوئی تھی۔ تمہارے باپ کو کبھی پتہ نہیں چلے گا، آصف نے کہا، اور بے ادب گدھے کو سبق سکھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ مجھے نہیں معلوم، ولی بڑبڑایا۔ تمہاری مرضی، آصف نے کہا۔ وہ کمال کی طرف موڑا، اور تم؟ میں یعنی یہ بس ایک ہزارہ ہے، آصف نے کہا، مگر کمال نظریں چراتا رہا۔ ٹھیک ہے، آصف جھلا کر بولا، مجھے تم کمزوروں سے بس اتنا چاہیے کہ اسے دبا کر رکھو۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ ولی اور کمال نے سارے لا دیا، ان کے چہروں پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ آصف نے حسن کے پیچھے گھٹنے ٹیک کر حسن کے کولوں پر ہاتھ رکھے اور اس کے ننگے کولوں کو اوپر اٹھایا۔ اس نے ایک ہاتھ حسن کی پیٹھ پر رکھا اور اپنے آزاد ہاتھ سے اپنی بیلٹ کو کھولنے لگا۔ اس نے اپنی جینز کی زپ کھولی، اپنا زیر جامہ گرا دیا۔ اس نے خود کو حسن کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حسن نے جدوجہد بھی نہیں کی، سرگوشی بھی نہیں کی، اس نے سر کو ہلکا سا ہلایا اور میں نے اس کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی۔ اس میں ناکامی کو مان لینے کا احساس تھا۔ یہ ایک نظر تھی جو میں نے پہلے بھی دیکھی تھی۔ یہ ایک بھیڑ کے بچے کی شکل تھی۔ کل ذی الحج کا 10واں دن ہے، جو مسلم کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے، اور عید الاضحیٰ یا عید قربان کے 3 دنوں میں سے پہلا دن ہے، جیسا کہ افغان کہتے ہیں۔ یہ جشن منانے کا دن ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی۔ بابا نے اس سال ایک بار پھر بھیڑوں کو چن لیا ہے، سفید بھیڑیں جن کے کان مڑے ہوئے تھے۔ ہم سب گھر کے عقبی صحن میں کھڑے ہیں، حسن، علی، بابا اور میں۔ ملا نماز پڑھاتا ہے، داڑھی رگڑتا ہے، بابا بڑبڑا رہے تھے، ان کے ساتھ ساتھ چلو، وہ نہ ختم ہونے والی دعا تھی۔ یہ سب گوشت کو حلال کرنے کی رسم تھی۔ بابا اس عید کے پیچھے کی کہانی کا مذاق اڑاتے رہے، جیسے وہ ہر مذہبی چیز کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن عید قربان کی روایت کا احترام کرتے تھے۔ رواج یہ ہے کہ گوشت کو تہائی میں تقسیم کیا جائے، ایک خاندان کے لیے، ایک دوستوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ ہر سال بابا غریبوں کو سارا گوشت دے دیتے اور کہتے کہ امیر تو پہلے ہی کافی موٹے ہیں۔ جب مولوی عید کی نماز ختم کر لیتا اور آمین پڑھی جاتی تو لمبے لمبے چاقو اٹھا لیے جاتے۔ رواج یہ تھا کہ بھیڑوں کو چھری نہ دیکھنے دی جائے۔ علی جانوروں کو چینی کھلاتا۔ ایک اور رواج تھا یہ بھی، موت کو میٹھا بنانے کے لیے۔ بھیڑیں لاتے مارتی ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ ملا اسے گردن سے پکڑ کر اور چھری سے ذبح کر دیتے، اور یہ سب کچھ ماہرانہ انداز میں ہوتا۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے بھیڑوں کی آنکھیں نظر آتیں۔ یہ ایک ایسی شکل تھی جو ہفتوں تک میرے خوابوں کو پریشان کرتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے گھر کے عقبی صحن میں سالانہ اس رسم کو کیوں دیکھتا ہوں۔ میرے ڈرونے خواب گھاس پر خون کے دھبے ختم ہونے کے بعد بھی برقرار رہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ میں جانوروں کی آنکھوں میں قبولیت کی اس نظر کی وجہ سے دیکھتا ہوں، مزے کا خیز۔ میں تصور کرتا ہوں کہ جانور سمجھتا ہے، میں تصور کرتا ہوں کہ جانور دیکھ رہا ہے کہ اس کی موت ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے۔ میں نے دیکھنا چھوڑ دیا، گلی سے منہ موڑ لیا۔ مجھے اپنی کلائی پر کچھ گرم گرم تیرتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے پلکیں جھپکیں، دیکھا کہ میں ابھی تک اپنی مٹھی پر کاٹ رہا تھا جو انگلیوں سے خون نکالنے کے لیے کافی ہے۔ مجھے کچھ اور احساس ہوا، میں رو رہا تھا۔ اس کونے کے پاس سے میں آصف کی تیز تالیوں کی آوازیں سن سکتا تھا۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کا ایک آخری موقع تھا، یہ فیصلہ کرنے کا ایک آخری موقع کہ میں کون بننے جا رہا ہوں۔ میں اس گلی میں قدم رکھ سکتا تھا، حسن کے لیے کھڑا ہو سکتا تھا جس طرح ماضی میں وہ میرے لیے کھڑا تھا، اور جو کچھ میرے ساتھ ہوتا اسے قبول کرتا، یا میں بھاگ سکتا تھا۔ آخر میں بھاگ گیا۔ میں بھاگا کیونکہ میں بزدل تھا، میں آصف سے ڈرتا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے چوٹ لگنے کا ڈر تھا۔ یہی بات میں نے اپنے آپ سے کہی جب میں نے اپنی پیٹھ گلی کی طرف کی، حسن کی طرف موڑی، اور میں نے اپنے آپ کو یہی یقین دلایا۔ میں اصل میں بزدل تھا کیونکہ متبادل اصل وجہ جو میں چلا رہا تھا یہ تھی
کہ آصف درست تھا، اس دنیا میں کچھ بھی مفت نہیں۔ شاید حسن وہ قیمت تھی جو میں نے دی تھی، وہ بھیڑ کا بچہ تھا جسے میں نے بابا کو جیتنے کے لیے ذبح کر دیا تھا۔ کیا یہ مناسب قیمت تھی؟ اس سے پہلے کہ میں اسے ناکام بنا پاتا، یہ جواب میرے ہوش و حواس میں گردش کر رہا تھا۔ وہ صرف ہزارہ تھا، ہے نا؟ جس طرح سے میں آیا تھا اسی طرح میں ویران بازار کو چھوڑ کر واپس بھاگا۔ میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ میں ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا اور پسینہ ٹپک رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ شاید سب کچھ ویسا نہ ہو جیسا کہ میں نے دیکھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میں نے لوگوں کی آوازیں سنی اور ساتھ ساتھ قدموں کی آواز بھی سنائی تھی۔ میں نے کیوبیکل کے پیچھے چھپ کر آصف اور دوسرے دو کو بھاگتے ہوئے دیکھا جب وہ تیزی سے ویران گلی میں بھاگ رہے تھے۔ میں نے خود کو مزید 10 منٹ انتظار کرنے پر مجبور کیا، پھر میں اس بوسیدہ پٹڑی پر واپس چلا گیا جو برف سے بھری کھائی کے ساتھ سے گزرتی تھی۔ میں نے مدھم روشنی میں جھانکا اور حسن کو اپنی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیکھا۔ میں اس سے کھائی کے کنارے پر ملا، اس کے ہاتھ میں نیلی پتنگ تھی۔ یہ پہلی چیز تھی جو میں نے دیکھی، اور میں اب جھوٹ نہیں بول سکتا، اور میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے چوغے پر سامنے سے مٹی کا دھبا تھا اور اس کی قمیض کالر کے بالکل نیچے سے پھٹی ہوئی تھی۔ وہ رک گیا، اپنے پیروں پر یوں جھک گیا جیسے وہ گرنے والا ہو، پھر اس نے اپنے آپ کو ٹھہرایا اور پتنگ میرے حوالے کر دی۔ تم کدھر تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، میں نے کہا۔ یہ الفاظ بولنا چٹان کو چبانے کے مترادف تھا۔ حسن نے آستین کو اپنے چہرے پر گھسیٹتے ہوئے آنسو پہنچے۔ میں اس کے کچھ کہنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہاں خاموشی تھی اور ہم مدھم روشنی میں کھڑے تھے۔ میں شام کے ان سایوں کے لیے شکر گزار تھا جو حسن کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کا چہرہ میری طرف سے چھپا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے اس کی نظروں میں نہیں دیکھنا پڑا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا؟ اگر وہ جانتا تھا تو میں اس کی آنکھوں میں کیا دیکھتا؟ شاید ایک الزام یا غصہ، یا خدا نہ کرے مجھے سب سے زیادہ خوف کس چیز کا تھا؟ بے وقوفانہ عقیدت، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ وہ کچھ کہنے لگا اور اس کی آواز رک گئی۔ اس نے اپنا منہ بند کیا، اسے دوبارہ کھولا اور پھر بولنا چاہا، اور پھر ایک طرف ہٹ کر اس نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، لیکن پھر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ وہ آنسو بہا دے گا، لیکن میری تسلی کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا، اور میں نے بہانہ کیا کہ میں نے اس کی آواز نہیں سنی، اور میں نے یہ بھی دکھاوا کیا کہ میں نے اس کی پتلون پر خون کے وہ سیاہ دھبے نہیں دیکھے، یا وہ چھوٹے چھوٹے قطرے جو اس کی ٹانگوں کے درمیان گرے ہوئے تھے۔ آغا صاحب پریشان ہوں گے، بس اس نے اتنا ہی کہا، اور وہ میرے سے دور چلا گیا۔ یہ سب کچھ اسی طرح ہوا جس طرح میں نے تصور کیا تھا۔ میں نے دھواں دار اسٹڈی کا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ بابا اور رحیم خان چائے پی رہے تھے اور ریڈیو پر کڑکتی ہوئی خبریں سن رہے تھے۔ ان کے سر پھرے، تب بابا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے بازو کھولے۔ میں نے پتنگ کو نیچے رکھا اور ان کے موٹے بالوں والے بازوؤں میں چلا گیا۔ میں نے اپنا چہرہ ان کے سینے کی گرمی میں دبا دیا اور رونے لگا۔ بابا نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھا۔ میں ان کی باہوں میں سب کچھ بھول گیا کہ میں نے کیا کیا تھا، اور یہ بات اچھی ہی تھی۔